کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ سونیا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اور ارم نے ٹی وی لاؤنج میں ڈیرا جما لیا تاکہ جی بھر کے باتیں کر سکیں۔ ہم پرانی ٹیچرز اور پشاور کی سہیلیوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران میں امی اور عامر بھی آ گئے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، لہٰذا وہ تھک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر میں نے اور ارم نے اس دن گپے لگانے کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ 4 بجے کے قریب میں نے ارم سے کہا کہ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن میں تھی کہ مجھے فون کی گھنٹی کی آواز آئی۔ میں نے آواز دے کر ارم سے کہا کہ وہ سن لے۔ جب میں چائے لے کر گئی تو ارم صاحبہ بڑے آرام سے فون پر مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھتے ہوئے مجھے تانا دیا، یار مونا، تم نے بھی کیسے کیسے لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ مجھے اس کی سوچ پر بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے تو اس کی 85 کالز کا کوئی رسپانس نہیں دیا، جبکہ وہ خود تو صرف ایک ہی فون پر شروع ہو گئی تھی۔ اس پر ارم نے بات گول مول کر دی۔ 2 منٹ کے بعد ہی ہم کسی اور موضوع پر بات کرنے لگے اور فون کے متعلق بھول گئے۔ شام کو ارم کے ماموں سے لینے آ گئے، وہ بھی مجھے اپنے ہاں آنے کا کہہ کر امی کو خداحافظ کہہ کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے اس شخص کے فون آنے بند ہو گئے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے نجات دلوا دی۔ میں پڑھائی میں مصروف ہو کر تمام قصہ ہی بھول گئی، بس طارق کے خطوط جو پاپا کے نام ہوتے تھے پڑھنا کبھی نہ بھولتی تھی۔ نہ جانے کس طرح 1 سال گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ ہمارے 3rd ایئر کے امتحان بہت نزدیک آ گئے، کلاسز بھی ختم ہو گئیں۔ ہم لوگ گھر پر ہی پڑھا کرتے تھے۔ میں جب کبھی پڑھائی کے سلسلے میں ارم کو فون کرتی تو وہ بڑی سرد مہری دکھاتی کہ چھوڑو یار، تم تو کتابی کیڑا ہو گئی ہو، دے دیں گے امتحان بھی، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ بندی بڑی ہی چینج ہو گئی ہے، اب اس کی پڑھائی میں وہ بچپن والی دلچسپی نہیں ہے۔ امتحانات شروع ہو گئے۔ دوسرے پیپر سے 1 دن پہلے کی بات ہے کہ ارم اچانک ہنستی مسکراتی آئی۔ اتنا خوش میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ مونا، میں صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، تم چاہو تو اس بات پر مجھ سے زبردست ٹریٹ بھی لے سکتی ہو۔